الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك ليوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. آج بعد فراغت صلاۃ جمعہ ہمارے ایک عزیز کا نکاح ہے. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ عام طور پر عام سینٹیمنٹس میں نکاح مسنون ہے. نکاح دو مقاصد سے کیا جاتا ہے. نمبر ایک، انبیاء کرام کی عام طور پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر سنت ہے. سنت کے معنی وہ پیارا طریقہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور بعض سنتیں وہ ہیں جن کو بجا لانے کا حکم بھی دیا. ان میں سے ایک نکاح بھی ہے. نکاح کرنے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے. تو یہ سنت ہوا. اور ایمان والے کے سامنے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتا ہے، عشق رکھتا ہے، جب اس کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ فلاں کام ہمارے نبی کو پیارا تھا، تو ایمان والا کوشش کرتا ہے کہ میں بھی اس عمل کو اپنی زندگی میں اتاروں، میں بھی اس کی نقل کروں. عالمگیر کے زمانے میں ایک بہو روپیہ تھا.
وہ ہر طرح کے رنگ روپ بدلتا رہتا تھا. بہو روپیہ اسی کو کہتے ہیں. کبھی مولوی کے سوانگ میں آیا, کبھی صوفی کے, کبھی فقیر کے, کبھی درویش کے, کبھی مالدار کے. ویش بدلتا رہتا ہے. عالمگیر کی خدمت میں آیا. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو کتنے بھی ویش بدلے گا لیکن میں پہچانوں گا. لیکن تو نے اگر ایسا ویش بنایا کہ میں تجھے پہچان نہ سکا اور میں مات کھا گیا تو میں تجھے انعام دوں گا. اب بادشاہ تو بڑا انعام دے گا. بہو روپیہ نے چیلنج منظور کر لیا کہ بادشاہ سلامت آپ کا چیلنج منظور ہے. پھر اس نے ایک عجیب کام کیا. جنگل میں جا کر ایک اللہ والے اور ایک فقیر کا بیس بنا کر بیٹھ گیا. ایک جھونپڑی ڈال لی, تسبیح اور مصلی اور قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے. ایسے لوگوں کا چرچا جلدی ہو جاتا ہے کہ کوئی بابا آئے وہاں. اور وہ جھونپڑی میں رات دن عبادت میں لگا ہے. کسی کا کوئی ہدیہ بھی قبول نہیں کرتا, نکال دیتا ہے سب کو. مجھے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں اللہ کے راہ میں نکلا. اس کی چل نکلی. لوگ اس کی زیارت کے لیے آنے لگے. حضرت کو دنیا کی کوئی پڑی نہیں ہے, بس اللہ اللہ میں لگے ہیں. بھائی ان سے دعائیں کراؤ. بعض لوگ تو آ کے ان سے مرادیں کہ حضرت یہ منت مانی ہے, آپ دعا کر دیجیے پوری ہو جائے. اور وہ اپنے آپے میں نہیں, بس وہ اپنے ایک رنگ کے اندر رنگا ہوا ہے. ہوتے ہوتے یہ بات بادشاہ سلامت تک پہنچی کہ جنگل میں کوئی اللہ والا. اس زمانے کے بادشاہ اللہ والوں سے بہت تعلق رکھتے تھے, ان سے دعائیں لیتے تھے, ان سے تعلق رکھتے تھے. بادشاہ کی بھی تمنا ہوئی چلو میں بھی یہ فقیر سے ملوں, دعائیں ہوں. ایک دن وقت نکال کر جنگل میں پہنچے. جب جنگل میں گئے فقیر کی جھونپڑی میں تو اس نے پوچھا کون آیا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت آئے. کہا نکال دو ان کو, کوئی کام نہیں ہے فقیروں کے یہاں, امیروں کا کیا کام. میں کیا کروں گا بادشاہ سے مل کر, میں تو اپنی اللہ اللہ میں لگا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. بادشاہ نے بہت منت سمجھت کروائی کہ بابا ملنے دو, ذرا آپ سے ملاقات ہو جائے, آپ کی دعائیں مل جائیں, ہمارا آشیرواد میں بڑھ جائے. جب ملاقات آپ کو وہ ملاقات دینے کے لیے تیار ہوا مشکل سے, اور وہی اپنی عبادت ریاضت تسبیح ہاتھ میں گھوم رہی ہے, قرآن شریف کے ورق گھما رہا ہے, توجہ بھی نہیں دیتا, دیکھتا بھی نہیں. بادشاہ بہت متاثر ہو گیا. بہت بڑا اللہ والا معلوم ہوتا ہے, بادشاہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں اس کے وہاں.
بادشاہ نے بہت بڑا نذرانہ پیش کیا. بادشاہ اپنی شان کے مطابق نذرانہ دے گا نا. بہت بڑا نذرانہ پیش کیا, وہ بھی ٹھکرا دیا. فقیروں کو کیا کام ہے دنیا کو, کیا میں لے کے کروں گا, کیا اس سے حاصل ہے, نکلو ہمارے یہاں سے, ہم کو رشوت دینے آئے ہو. بہت ڈانٹا بادشاہ. بادشاہ کرگری نے કીધું કે હવે આ મારો હકીર હદિયો છે તમે કબૂલ કરી લ્યો અને સ્વીકારી લ્યો તે બહુ મોટી વાત કહેવાય મારા માટે. કે નહીં तुम निकलो यहाँ से, खबरदार दूसरी मर्तबा इसकी बात कहिए. बादशाह चले गए, हथियार भी वापस ले गए. चौथे दिन बहुरूपिये ने अपनी झोंपड़ी समेट ली, मुसल्ला ठिकाने लगा दिया, तस्बीह खीटी के अंदर लगा दिया और अपना असली ड्रेस पहनकर बादशाह के यहाँ गया. सलाम किया, बादशाह सलामत, मेरा इनाम लाइए. काय का इनाम? वो जो फकीर से आप मिलने आए थे वो मैं ही था. मैं वही बहुरूपिया हूं जिस पर आपने चैलेंज किया था कि जिस दिन नहीं पहचान सकूंगा उस दिन इनाम दूंगा. तो अब मेरा इनाम दीजिए. बादशाह कन्विंस हो गया. बहुत समझदार और बहुत ज़हीन बादशाहों में आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया जाता है, समावेश होता है. बड़े तहज्जुद गुजार, कुरान करीम लिखते थे और टोपियां बनाते थे और उससे अपना गुजर औकात चलाते थे. बैतुल माल का एक पैसा नहीं लेते थे, खजाने से एक पाई नहीं लेते थे. और दस्तरखान पर उनके दाल और सूखी रोटी होती थी. और इतने बड़े हुकूमत के बादशाह थे. मुगल ताजदारों में सबसे बड़ी हुकूमत अगर रही हो तो आलमगीर की रही हो, लंबी रही हो तो आलमगीर की रही. बादशाह ने कहा इनाम तो अब तू इनाम का मुस्तहिक हो गया, मैं हार गया तू जीत गया, मैं तेरे को पहचान ही नहीं सका. लेकिन एक बात पूछना है तुझे कि जो इनाम अभी मैं तुझे दूंगा, कल जो मैंने नजराना पेश किया था उससे तो कम है, तो छोटा इनाम होगा. और तुझे अल्लाह वाला समझकर मैंने नजराना लाया था वो तो बहुत बड़ा था. तो तूने बड़ा नजराना ठुकरा दिया और ये छोटा इनाम कबूल कर रहा है. तो उसने क्या अच्छा जवाब दिया. उसने कहा मैंने अल्लाह वाला होने का स्वांग रचाया था, सुन्नतों पर चलने का और हुजूर के तरीके पर चलने का मैंने भेष बनाया था, उनकी जैसी शक्ल बनाई. जाहिरी बात है कि उनका तरीका भी इख्तियार करना पड़े, वरना मैं पकड़ में आ जाऊं. तो मैंने जब अपने आप को दुनिया वाला जाहिर नहीं किया, अल्लाह वाला जाहिर किया, तो मैंने तरीका भी वही इख्तियार किया जो अल्लाह वाले इख्तियार करते हैं. इस बिना पर आपका नजराना कबूल नहीं किया और मैं तो बहुरूपिया हूं, इनाम कबूल करूंगा. जिसका रूप मैंने बनाया था उसका उस्वा भी मेरे अंदर होना चाहिए. जब हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने आप को उम्मती कहते हैं
تو ہماری زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ بھی ہونا چاہیے. دیکھو ایک شرابی ہوتا ہے، جب وہ شراب پیتا ہے ناپاک ہے، حرام ہے شراب. آج کل بہت شراب کا رواج ہو گیا، بڑے بڑے لوگ پینے لگے شراب. شراب کی محفلیں شادیوں کے موقع پر قائم کرتے ہیں. جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، منع فرمایا. کل مسکر حرام، ہر نشے میں لانے والی چیز حرام ہے. آج کل نشے کے نام پر کتنی چیزیں ملتی ہیں. ہمارے علاقے میں ابھی قتل و غارت گڑی ہوئی، یہی منشیات کی وجہ سے ہوئی. نشے میں آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے، اپنے آپے میں نہیں رہتا، نماز کے قابل نہیں رہتا، مسجد کے قابل نہیں رہتا. اس کی حالت کتنی گر جاتی ہے کہ اللہ کے گھر سے دور ہونا پڑتا ہے. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، جب تم نشے کے عالم میں ہو تو مسجد کے قریب بھی مت جانا، نماز کے قریب بھی مت جانا. میرے والد صاحب فرماتے تھے آدمی کتنا گر جاتا ہے، جب آدمی باوضو نہیں ہوتا تو کتنا گر جاتا ہے کہ اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. جب اللہ کے گھر میں داخل ہونا ہے تو باوضو ہو کر داخل ہونا چاہیے. اس لیے نکاح مسجد میں کرو، کیونکہ مسجد میں جب نکاح کریں گے تو یہاں رحمتیں برستی ہیں، وہ رحمتوں میں آپ شامل ہو جائیں گے. مسجد میں فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے. جمعہ کے دن فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے لیے ثواب لکھتے ہیں. اور فرمایا جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے دفتر لپیٹ کر جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. جو دیر سے آتا ہے اس کا ثواب نہیں لکھتے، جو خطبے سے پہلے آ گیا اس کے اجر لکھتے ہیں. یہاں تک کہ لاسٹ میں جو آیا اس کو انڈا اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب لکھتے ہیں. پہلے نمبر پہ جو آیا اس کو اونٹ قربان کرنا یا صدقہ کرنے کا ثواب دیتے ہیں، لکھتے ہیں اور اللہ دیتے ہیں. جو بالکل لاسٹ میں آیا اس کو مرغی کے انڈے کا ثواب لکھتے ہیں. علماء نے لکھا کہ مرغی کا انڈا کھانا جائز ہے، کیونکہ جو چیز کھا نہیں سکتے اس کا صدقہ بھی نہیں کر سکتے. تو انڈا ناجائز ہوتا تو حضور مثال کیوں دیتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ انڈا کھانا جائز ہے. خیر یہ تو ضمنی بات ہے. جب نشے میں ہوتا ہے انسان تو اس کے چلنے کے اوپر بھی اثر آتا ہے، یعنی اس کے پیر لڑکھڑاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیچارہ نشے میں. ایک دولت کا نشہ خطرناک ہے، آدمی کی چال بدل دیتا ہے، آدمی کا حال بدل دیتا ہے. ہاں جو اللہ والوں کے پاس رہے گا اور اللہ والوں سے منسلک رہے گا تو پیسہ ہونے کے باوجود قابو میں رہے گا، نہیں تو اپنے آپے سے باہر ہو جائے گا. تو پیسے کا نشہ نہیں ہونا چاہیے، یہ انسان کو متکبر بنا دیتا ہے. اس لیے فرمایا مال ہو اور تواضع ہو تو بہت بڑی نعمت ہے، علم ہو اور تواضع ہو تو بہت بڑی نعمت ہے. مال کے ساتھ تواضع نعمت ہے. مال آتی ہے تو اکڑ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، قدرتی بات ہے. لیکن مال آیا اور اکڑ نہیں آئی. اس لیے دولت کو دولت کیوں کہتے ہیں کہ یہ 2 لاکھیں دیتی ہے. 2 لاکھ یعنی 2 لاکھیں.
جب آتی ہے تو 1 لاکھ دیتی ہے، آدمی کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ جب جاتی ہے تو 1 لاکھ دیتی ہے، آدمی کو دھراشائی کر دیتا ہے۔ مال نہیں ہوتا تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، رشتہ داریاں بھی ختم ہو جاتی ہے، اور خاندان کے ساتھ بہت دور دور کی رشتہ داریاں، مانی کا ماموں، ماموں کا چچا، چچا کا بھائی، بھائی کا بھائی، وہ اپنا رشتہ دار، یہ مال نے رشتہ داری پیدا کرتا ہے، مال رشتہ داریاں پیدا کرتا ہے۔ لیکن وہ مالدار بڑا سعادت مند ہے کہ جو مالداری میں اپنے غریب رشتہ داروں کو یاد رکھے اور موقع موقع سے ان کی مدد کرے، موقع موقع سے ان کا تعاون کرے، یہ مالدار پسندیدہ ہے اللہ کے یہاں۔ دوسرا، علم بھی ایسی چیز ہے کہ اس میں اونچائی ہے اور بلندی ہے، اس وجہ سے علم بھی پڑھائی لاتا ہے، لیکن علم کے ساتھ تواضع آئے تو جج جاتا ہے، علم سمجھ جاتا ہے۔ جب نشے میں ہوتا ہے آدمی تو سنبھلا ہوا نہیں ہوتا، پیر لڑکھڑا رہے ہیں، زبان لڑکھڑا رہی ہے اور آنکھیں گھوم رہی ہیں حلقے کے اندر، اور نقل و حرکت پر کنٹرول نہیں ہے۔ کیا اچھی مثال دی کہ جب ناپاک 2 قطرے پیٹ میں گئے تو اس کا اثر پورے جسم کے اوپر ہوگا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شراب پی ہے تو اس کا اثر بھی زندگی میں آنا چاہیے، اس کا اثر زندگی میں یہ آنا چاہیے کہ آنکھیں جھک جانی چاہیے، زبان ذاکر بن جانی چاہیے، قلب شاکر بن جانا چاہیے، کان کانوں کے سننے والے نہ رہیں، اللہ والوں کی سننے والے بن جائیں، ماں باپ کی سننے والے بن جائیں، اور اس کے ہاتھ قرآن تھامنے والے بن جائیں، اس کا جسم سنتیں تھامنے والا بن جائے، یہ آثار اس کے اندر ظاہر ہوں تو ہم کہیں کہ اس نے محبت کی شراب پی۔ آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متوالا ہے، اس کے چلنے سے پتہ چل جائے، اس کے لباس سے پتہ چل جائے، اس کی وضاحت سے پتہ چل جائے، اس کی نقل و حرکت سے پتہ چل جائے، اس کے کردار سے پتہ چل جائے، اس کی گفتار سے پتہ چل جائے، اس کے اعمال سے پتہ چل جائے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا اسماعیل واڑی رحمت اللہ علیہ، چونکہ برطانیہ میں سردی کا زمانہ ہوتا ہے تو بڑا سخت سردی ہوتی ہے، تو نماز کے لیے سامنے ہی مکان تھا، روڈ کراس کر کے جاتے تھے۔ اللہ نے اب تو مسجد بھی بہت شاندار حضرت کی توجہ اور دعاؤں سے بنوا دی، پہلے ذرا تنگ مسجد تھی، اب تو بہت وسیع مسجد بن گئی، اور حضرت کی پوری توجہ، ہر وقت بیماری میں بھی کھڑکی میں سے مسجد دیکھتے تھے اور پوچھتے تھے بنی کہ نہیں، مکمل ہوئی کہ نہیں، اور کتنا بھی بیمار ہوں گا لیکن وہاں آ کر نماز پڑھوں گا جس دن نئی مسجد بنے گی۔ تو حضرت کی موجودگی میں مسجد بن گئی، تو وہ نماز کے لیے فجر میں سخت سردی کے عالم میں کمر اوڑھ کر بہت تیز تیز مسجد کی طرف ہمیشہ جاتے تھے۔ ان کی نماز کی بے قراری دیکھ کر کئی انگریزوں نے ایمان قبول کر لیا کہ بھائی this kind of person we have never seen this kind of person، ہم نے ایسا آدمی نہیں دیکھا۔ ہم بھی چرچ میں جاتے ہیں لیکن اتنی کوئی بے قراری چرچ میں جانے کی نہیں ہے، اور ہم بھی جو ہے عبادت کرتے ہیں وہ جو کرتے ہوں گے، لیکن بس کیا تو کیا، نہ کیا تو نہ کیا۔
لیکن یہ صبح میں 3 بجے اٹھ کر مسجد میں دوڑتے ہیں، کائے کے لیے دوڑتے ہیں؟ نماز کے لیے دوڑتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے دوڑتے ہیں۔ تو ایمان کی علامت، محبتوں کی علامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگیوں میں اتارنے کی بے قراری۔ میرا وہ ختم ہوا، 1-2 منٹ میں بات یاد آئی ہے، اس کو ختم کروں گا۔ میں 1-1.25 کر کہہ رہا تھا، لیکن حضرت امام صاحب نے 20 کی اجازت دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں گئے۔ ایک درزی نے دعوت دی تھی۔ درزی پہلا کپڑا ہیوی لیدا نے پچھی جیمنا کپڑا ہیویلا ہوتا ہے نے آپا کیا نے ત્યાં આપીને પછી એમની પાસેથી પૈસા મળ્યા તે બજારથી બધી વસ્તુઓ ખરીદીને બુઝુર્ગને ઘરમાં બેસાડ્યા। हम तो बैठे नहीं हैं, ताकत नहीं है तो काय बताओ, किसने तेरे को कहा? इंतजाम रखना चाहिए, दस्तरखान पहले से तैयार रखने का। अब तू लेने जाएगा, जब कब लाएगा मैं कब खिलाएगा। तो दावत के अंदर क्या था? लौकी, कद्दू कहते हैं ना हम लोग, वो काट कर उसके पतले बनाकर उसका शोरबा पेश किया था। तो हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने के लिए बैठे हुजूर के साथ। तो हुजूर जो है वो लौकी के टुकड़े अंदर से तलाश कर करके खा रहे थे। तो हजरत अनस प्लेट में से तलाश करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने प्यारी चीज आपकी रख रहे थे। बाद में हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा गया कि लौकी और कद्दू को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और यूं कहते थे कि मैं तुझे इसलिए पसंद करता हूं कि तू मेरे महबूब की पसंदीदा है। तो चूंकि मेरे सरकार की अदा मैंने तुझे खाने के लिए देखी, इस बिना पर मैं भी तेरे लिए बेकरार रहता हूं। जहां प्लेट के अंदर कद्दू आता चुनकर खाते हैं, मैंने नबी को चुनकर खाते हुए देखा है। अल्लाह करे कि हम ऐसा सुन्नतों से मोहब्बत रखने वाले और निकाह में 2 नियत रखें। एक हमारे आका की सुन्नत है और हमें उसे अदा करना है, तो सुन्नतों की बरकत अल्लाह देंगे। नंबर 2, पाक दामनी की नियत करना कि मैं पाक दामन रहूं और हर किस्म के गुनाहों से, शर्मगाहों के गुनाहों से, ज़बान के गुनाह से, कान के गुनाह से और जिना से, तमाम चीजों से अपनी जिंदगी को महफूज करके अपनी ईमान को हिफाजत के साथ कब्र तक ले जाऊं। इसलिए हदीस में फरमाया निकाह निस्फुल ईमान, निकाह से आधा ईमान कंप्लीट हो जाता है और आधा इबादत है, मामलात हैं, तमाम चीजों के जरिए से दुरुस्त करना होता है। अल्लाह ताला हमारी इन बातों को कबूल फरमाए और लफ्ज़िशों को दरगुजर फरमाए। व आखिर दअवाना